رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سیدنا المجدد والمصطفى الامجد وبالقاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ آج کی یہ شب بعض روایات کے اعتبار سے شب شہادت یا شب وفات ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا، اس کی تسلیت و تعزیت آپ سب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں۔ ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شہادت کے سلسلے میں روایات میں اختلاف ہے۔ بعض روایت کے اعتبار سے بی بی کی وفات ہے، وفات یعنی غیر از شہادت، جسے نارمل موت کہتے ہیں، اور بعض روایات کے اعتبار سے بی بی کی شہادت ہے۔ دونوں چیزیں روایت میں پائی جاتی ہیں۔ بی بی کے سیرت کے اعتبار سے اگر گفتگو کی جائے تو یہ وہ خاتون ہے کہ جو مختلف صفات کا مجموعہ تھی۔ عموماً ہمارے معاشرے میں الحمدللہ ابھی ترقی ہوئی ہے اور توجہ ہو رہی ہے علم کی طرف، ورنہ ایک تصور تھا اور یہ کہاں سے آیا نہیں معلوم، لیکن مسلمان قوم کے ساتھ ایسا چپکا کہ ابھی بھی نہیں معلوم کیسے ہے، اور بیک اس میں دشمنوں کی سازش اور نگیٹو پروپیگنڈا بھی ہے کہ لڑکیوں کو پڑھانا نہیں چاہیے۔ حرام و حلال کے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں اور اہم ہیں، نظر انداز نہیں کیے جا سکتے، لیکن یہ پڑھانا نہیں چاہیے، یہ اسلام کا نظریہ نہیں۔ اسلام نے خواتین کو ہمیشہ علم کے اعلیٰ ترین مقام پہ دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ خوب ہم اس عنوان سے گفتگو نہیں کریں گے، لیکن ثانیہ زہرا علم کے اعتبار سے اس مقام پہ تھیں کہ آپ کا لقب ہی تھا عالمہ غیر معلمہ۔ بہت سارے عوام کے یعنی امت کے علمی مسائل کو بی بی نے حل کیا۔ بی بی کے دروس، جسے آج کی زبان میں، جوانوں کی زبان میں کہا جائے، کلاسز چلتے تھے، خواتین آتی تھیں اور بی بی سے فیضیاب ہوتی تھیں، اور بی بی ان کو علم دین سے نوازتی تھیں۔ لہذا علمی اعتبار سے بہترین مقام پہ آپ فائز تھیں، اور بڑے خدمات ہیں آپ کے کہ جو معاشرے میں۔ گفتگو میں آپ کے وہ کمال کی فصاحت و بلاغت تھی کہ آپ کے خطبات
آپ کی باتیں تاریخ میں آج بھی بے مثال ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں کو آپ کے خطبات کو سن کے ایسا شک ہوا کہ یہ امام علی تو خطبہ نہیں کہہ رہے، کیونکہ بی بی کے لہجے میں لہجہ علی کی جھلک پائی جاتی تھی۔ لہذا فصاحت و بلاغت، شجاعت اس مقام پہ تھی، اسیری میں رہ کے وقت کے حاکم کو للکارنا، یہ کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن بی بی نے یزید کے اور ابن زیاد کے پورے بھرم کو توڑ دیا، یہ شجاعت تھی۔ ظاہر اس کے علاوہ کوئی خاتون ایک دن میں ایک میدان میں اتنے سارے جنازوں کو دیکھ کے صبر کر لے جائے، یہ کم شجاعت نہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں، وہ صفات ہیں کہ جو خود ایک موضوع ہیں۔ ہم کو ابھی اس پہ بعنوان موضوع گفتگو نہیں کرنا ہے، ہم سے بی بی کے صفات میں سے بعض صفات گنوا رہے ہیں۔ کبھی یہ نہ سمجھا جائے کہ بی بی کے اتنے ہی صفات ہیں، بہت سارے صفات کا مجموعہ ہے بی بی۔ اس کے علاوہ ایک خاتون میں جو بہترین صفات ہونی چاہیے، شوہر کے ساتھ کس طریقے سے پیش آئیں، کیسے رہیں، یعنی ایک بہترین اور اچھی زوجہ بن کے دکھایا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں میں آپ میں کمال پایا جاتا تھا تو گھر کی زندگی پہ اثر پڑا، گھر کی زندگی ڈسٹرب ہوئی، شوہر کے حقوق پورے نہیں ہو پائے، شوہر کے حقوق میں کچھ کمی رہے، نہیں۔ دوسری طرف سے بچوں کی تربیت، بچوں کے حقوق، اس میں بھی کوئی کمی نہیں۔ ان ساری چیزوں کو ایک ساتھ مینیج کرنا، یہ خود ایک کمال ہے، یہ واقعی کمال ہے، اور اسلام اسی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اسلام اسی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ کسی ایک کام کو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کو دوسرے کاموں سے چھٹی مل گئی، جو ذمہ داری ہے، جو حقوق ہے، وہ ہم کو ادا کرنے۔ اور ان چیزوں کے علاوہ ایک ایسی صفت تھی کہ جو واقعی عموماً مردوں میں دیکھی جاتی ہے، اور آج بھی زمانہ اتنی ترقی کے بعد بھی بنسبت خواتین کے، جبکہ اس زمانے میں آواز بلند ہوتی ہے کہ مرد و عورت برابر ہیں، لیکن خواتین کے بنسبت مردوں میں زیادہ اس صفت کو دیکھا جاتا ہے جسے کہتے ہیں مدیریت یا مینجمنٹ، کسی چیز کو مینیج کرنا۔ اس پہ آج کی دنیا میں کافی گفتگو ہوئی ہے، اور اس ٹائپ کے جو اعلیٰ قسم کے عہدے ہوتے ہیں اس میں آپ کو خواتین کم ملیں گی، مرد زیادہ ملیں گے۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا میں یہ صفت اس کمال پہ پائی جاتی تھی۔ مکہ اور اس سے پہلے مدینہ کی زندگی تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نارمل زندگی تھی، کہ اگرچہ نارمل نہیں تھی، ہم لوگوں کے حساب سے شاید نارمل رہی ہو۔ اہل بیت کے لیے دین کی پائمالی، دین کے ساتھ چھیڑخانی کرنا، دین کے خلاف، یہ نارمل نہیں ہوتا ہے، اس کے خلاف ہمیشہ کوشش رہی ہے، اور ان حالات میں بی بی نے مینیج کیا۔ لیکن عصر عاشور کے بعد ایسے حالات میں کہ جب عام آدمی کا دماغ اور ذہن صحیح اور نارمل چیزوں میں بھی کام نہیں کرتا ہے، بی بی نے قافلے کو، دفاع کو، ساری چیزوں کو آخر تک مینیج کیا، ان بدترین اور سخت ترین حالات میں۔ اخلاق درجہ کمال پہ، عبادت اس مقام پہ، آج ذرا سا کسی کے ساتھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو انسان نماز کی طرف توجہ نہیں دے پاتا ہے۔ ان مشکلات میں ثانیہ زہرا کے مستحبات نہیں چھوٹے، جہاں تک روایات سے ثابت ہوتا ہے نماز شب نہیں چھوٹی۔ نماز شب، بہت سے لوگ یقیناً مومنین میں ایسے نہیں ہوں گے، آپ سبھی حضرات اس سے الگ ہیں، لیکن بہرحال ہیں ایسے بعض لوگ کہ جو عام حالات میں نماز شب نہیں پڑھ پاتے، عام حالات میں نماز شب نہیں پڑھ پاتے۔ ثانیہ زہرا نے ان بدترین حالات میں نماز شب پہ بھی ہلکا سا اثر نہیں آنے دیا۔ مسئلہ یہ نہیں کہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، بات اس پہ، گفتگو اس پہ نہیں ہے کہ بی بی نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، کوالٹی کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے اس پہ ذرا سا اثر نہیں آنے دیا۔ اس طرح کے بہت سارے صفات ہیں کہ جو ثانیہ زہرا میں بدرجہ اتم
کمال کی حد تک پائے جاتے ہیں کہ جس کی کوئی مثال آسانی سے آپ کو نہیں ملے گی، اور شاید اسی لیے آپ کا لقب ثانیہ زہرا ہے۔ بہت سی چیزیں ہم نے اس پہ گفتگو کی ہے کئی سال پہلے کہ ثانیہ زہرا اگر بی بی کا خطاب ہے تو صدیقہ طاہرہ سے بی بی کی کون سی چیزیں ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ایک طولانی فہرست ہے کہ جو ملتی ہیں، مختلف اعتبار سے ملتی ہیں، لہٰذا ثانیہ زہرا کہا گیا۔ اہم ترین کارنامہ جو آپ کا کہ جس پہ مختلف جہت سے گفتگو ہوتی رہتی ہے اور ہونی چاہیے، اور اس میں ایک پوائنٹ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ کسی بھی انقلاب کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک خون اور دوسرا پیام یا پیغام۔ تشریف لائے مولانا آگے، صلوات میں محمد وآل محمد۔ دو پہلو ہوتے ہیں کسی بھی انقلاب کے، ایک خون اور دوسرا پیغام۔ ان دو پہلو کے لیے الگ الگ افراد ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو خون دیتا ہے پھر وہ خون دینے کے بعد پیغام کو آگے نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اس نے تو گلا کٹا دیا، اس نے جان دے دی۔ یقیناً اس کے خون میں پیغام ہے، اس کی شہادت میں پیغام ہے، گلے کے کٹنے میں پیغام ہے، بہت اہم پیغام ہے، اتنا بڑا پیغام ہے کہ اس نے اپنی جان قربان کر دی، لیکن گلا کٹا دیا، اب وہ خود اس پیغام کو نہیں پہنچا سکتا۔ کسی بھی انقلاب کو دیکھیے، دنیاوی انقلابوں کو دیکھیے آپ۔ دوسرا پہلو ہوتا ہے پیغام کا، یہ وہ لوگ انجام دیتے ہیں کہ جو اس واقعے اور حادثے کے بعد زندہ رہیں، اس خون کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا اس گروہ کا کام ہے۔ اگر یہ گروہ ذرا سا بھی کمزور پڑ جائے تو یہ خون ضائع ہو جائے گا، اس خون کا پیغام دنیا تک نہیں پہنچ پائے گا، اور اگر یہ گروہ مضبوط ہوگا تو یہ پیغام دنیا تک پہنچے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ دشمنان اسلام کو اس کا احساس نہیں تھا۔ اہل بیت کو اسیر کرنا، اہل بیت کو طرح طرح سے تکلیف پہنچانا، ٹارچر کرنا، اہل بیت کے خلاف نگیٹو پروپیگنڈا کرنا، قید خانے میں قید رکھنا، اتنے سارے نگہبان اور اتنی ساری رکاوٹیں، یہ اس لیے تھی کہ پیغام نہ پہنچے۔ ایسی گفتگو ہو رہی تھی کہ جس گفتگو کے ذریعے سے اہل بیت کو، یہ جو اسیران کربلا تھے، ان کو تکلیف پہنچائی جائے۔ ہم آپ کو مثال دیں، روایات میں یہ جملہ بی بی کا بہت مشہور جملہ ہے، سنا ہوگا آپ نے، ما رأیت الا جمیلہ۔ اس کے پس منظر میں روایات میں یہ یعنی کوفے میں بھی ہے اور شام سے متعلق بھی ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے، لالم کوفے کے اعتبار سے گفتگو کر رہے ہیں، عبید اللہ ابن زیاد میں صرف اس لیے کہ لوگوں کے سامنے اپنی حقانیت کو ثابت کرے، جھوٹی واقعی تو نہیں تھی، اور یہ ظاہر کرے کہ ہم حق پہ ہیں اور بی بی کو ذہنی اعتبار سے تکلیف پہنچائے، کہا کہ سب کے سامنے مجمع میں، دربار میں کہا، تم نے دیکھا کہ خدا نے تمہارے بھائیوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ یہ باطل کا مزاج ہوتا ہے کہ باطل اپنی خرابیوں کو حق کے لفافے میں لپیٹ کے پیش کرتا ہے تاکہ دنیا اس کو صحیح سمجھے، اور اسی جگہ پہ بصیرت کام آتی ہے، سمجھدار لوگ پہچان جاتے ہیں کہ اس لفافے کے اندر کیا ہے۔ سوال کیا سب کے سامنے، دیکھا کہ اللہ نے کیا کیا؟ مجمع عام میں، جہاں پہ اگر کوفے کے اعتبار سے دیکھیں وہ پورا پس منظر ہے، ہم اشارہ کریں گے، موقع نہیں کہ کوفے کے پورے حالات پہ گفتگو کی جائے۔ مجمع عام میں جہاں پہلے سے اگر کوفہ ہے تو لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں، ان حالات میں ہیں، اگر شام ہے تو لوگ اس حد تک نگیٹو پروپیگنڈے کا شکار ہیں، ایسے حالات میں بھرے ہوئے مجمع میں یہ کہنا، اور کس حیثیت سے؟ جو تخت پہ بیٹھا ہے اس کو خلیفۃ المسلمین مانا جاتا ہے، مسلمانوں کا ذمہ دار مانا جاتا ہے، کس حیثیت سے کہ سرکار سید الشہداء کے قتل کا فتویٰ دیا گیا ہے، قتل حسین کو شرعی ذمہ داری سمجھی گئی تھی، اس کو تو کوفے کے بھی کتنے لوگ مانتے تھے،
کس حیثیت سے کہ شام والے یزید کو نعوذ باللہ آل رسول سمجھتے تھے، رسول سے متعلق سمجھتے تھے۔ یہ جملہ چھوٹا جملہ نہیں تھا۔ ان سارے بیک گراؤنڈ میں اگر آپ دیکھیں تو اس نے یزید نے یا عبید اللہ ابن زیاد نے ایک بہت اپنے اعتبار سے زبانی بہت سخت وار کیا تھا جو ثانیہ زہرا کے اوپر تھا، اہل بیت کے اوپر تھا، اور در واقع پیغام کربلا پہ تھا، خون حسین پہ تھا۔ دیکھا تم نے اللہ نے کیا کیا تمہارے ساتھ، تمہارے مردوں کے ساتھ؟ یعنی کیا مطلب؟ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ یزید نے نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے، نعوذ باللہ۔ ابن زیاد نے نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے۔ یعنی اس کیا مطلب؟ یعنی جو کچھ ہوا ہے یہ غلط نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ صحیح ہے، استغفر اللہ۔ اس وقت ثانیہ زہرا کا یہ جامع جملہ ہے کہ اگر تم اس چیز کی بات کرتے ہو کہ اللہ نے کیا کیا ہے، ما رأیت الا جمیلا، ہم نے ذات پروردگار سے آج تک سوائے جمال کے کچھ نہیں دیکھا۔ اور اس میں ایک بہت بڑا درس ہے، ایک الگ پہلو کا ہے جس پہ گفتگو ہو چکی ہے، ہم بات نہیں کریں گے اس لیے، لیکن صرف یاد دلائیں گے اپنے جوانوں کو، بچوں کو، کہ دین کے راستے میں آنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ مشکلات ہی کیوں نہ ہوں، وہ خوبصورت ہوا کرتی ہیں۔ آج ہم بعض اوقات نماز کے لیے بھی جا رہے ہیں اور کوئی مشکل آ گئی تو اس کو بہت بڑی مشکل سمجھتے ہیں اور واویلا کرتے ہیں، اور عبادتوں سے، بہت ساری دینداریوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ کیا کریں، مشکل ہے، مشکل ہے، مشکل ہے، دہائی، ساری چیزیں۔ کربلا کے مکتب میں، کربلا کی فکر میں، دین کے راستے میں آنے والی چیز مشکل ہوتی ہی نہیں ہے سوائے جمال کے۔ جس دن کربلا کی نگاہ سے ہم دینداری کو دیکھیں گے، دین کا کوئی کام ہم سے چھوٹے گا ہی نہیں۔ کیوں چھوٹ جاتے ہیں ہم سے بعض اوقات دین کے کام؟ نماز کی مشکل، نماز شب کی مشکل، خمس کی مشکل، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی مشکل، حق کی حمایت میں مشکل، باطل کے خلاف بولنے میں مشکل۔ کیوں مشکلات آتی ہیں؟ یہ ثانیہ زہرا کا مذہب نہیں ہے، یہ کربلا کا مذہب نہیں ہے۔ ثانیہ زہرا نے کیا کہا، اور یہی وجہ ہے کہ کتنے اطمینان کے ساتھ ان سارے مصائب و آلام و مشکلات کا اندازہ کریں گے ہم لوگ جن مشکلات کو، جن مصائب کو گنتے ہیں، وہ حقیقت حال کی عکاسی نہیں کر سکتے ہیں۔ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت یہ تھی کہ وقت کے ولی کو، مولا کائنات کو، ان کے حق اور منصب عہدے سے دور کر دیا گیا تھا۔ ساری مصیبتیں تو اسی بنیاد پہ برداشت کی ہیں نا۔ ثانیہ زہرا کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت یہ تھی کہ وقت کے ولی کو، ان کے بھائی کو اس عہدے سے دور کر دیا گیا تھا۔ ہم کو اندازہ ہے بی بی کی اس مشکل کا؟ نہیں ہمیں اندازہ، ہم نہیں کر بھی نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس وہ معرفت نہیں ہے، لیکن کوشش کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس کا نہیں راستے بند ہیں، کوشش کر سکتے ہیں۔ جس حد تک معرفت پیدا ہوگی اس وقت تک اندازہ ہوگا اس کا، اس مقام تک پہنچیں گے۔ تو یہ یقیناً بھوک و پیاس و شہادت و زخم، یہ ساری چیزیں مصیبت ہیں، مشکل ہیں، لیکن اس کے علاوہ منصب کا چھن جانا، عہدے کا چھن جانا، منصب کے خلاف سازش، اسلام کے خلاف سازش، اسلام میں تبدیلی، اسلام میں بدعتوں کا داخل کر دینا، اسلام میں سنتوں کا کم کر دینا، غلط طریقے سے اسلام کو پیش کرنا، اسلام سے استحصال، مس یوز کرنا، اس کا اپنے فائدے کے لیے اس کو موڑ دینا، توڑ مروڑ دینا، غلط تعلیمات پیش کرنا، غلط نسبتیں پیش کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اہل بیت کے لیے مصیبت ہیں، مصائب ہیں۔ اس نگاہ سے دیکھیں تو اہل بیت کی زندگی مصائب سے خالی ہی نہیں ہے، خالی ہی نہیں ہے۔ وہ لوہے اور لکڑی میں لگے ہوئے تیر، لکڑی میں بھی ہوتے تھے نا، اوپر آگے پھل لگا دیتے تھے لکڑی کے بنا کے، وہ تیر ایک دن صبح عاشور سے عصر عاشور تک چلے ہیں، لیکن یہ مذہب پہ حملہ کرنے والے تیر مسلسل چلے، ان کا خاتمہ نہیں ہوا، یہ ختم نہیں ہوئے۔
لہذا ساری مصیبتیں ثانیہ زہرا کے لیے ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود بی بی نے اس حال میں، جبکہ آپ دربار میں ہیں، بہت سارے ایسے حالات ہیں، آپ کی چادر مثلا چھینی گئی ہے، رسن میں بندھی ہوئی ہیں، نامحرموں کا مجمع ہے، بی بی وہاں اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں، سب کے سامنے سے آنے سے بچ رہی ہیں۔ ان سارے حالات میں جب بھرے ہوئے دربار میں مسئلہ حق و باطل کا ہوا تو بی بی نے وہ جامع جملہ پیش کیا۔ ظاہر سی بات ہے، لوگ مانتے تھے یزید کو بالفرض اگر اس کو شام کا جملہ مان لیں، حتیٰ عبید اللہ ابن زیاد کو بھی مانا جاتا تھا کہ وہ گفتگو اچھی کر لیتا ہے۔ یزید شاعر تھا، شاعر کہا اسے جاتا ہے کہ جس کے پاس ادب ہو، گفتگو کے اوپر اس کو کنٹرول ہو۔ بہرحال یزید اوباش تھا، بدبخت تھا، بدترین تھا، لیکن کچھ بھی ہو، شاعر ہو، جو بھی ہو، فصاحت و بلاغت اہل بیت تک تو نہیں پہنچ سکتا ہے نا۔ اہل بیت کی فصاحت و بلاغت اپنی جگہ ہے، یہ اس کی معرفت کا نقص تھا۔ ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر ذرا سا کمال آ جاتا، البتہ کمال بھی نہیں ہے یہ تو نیچرل چیز ہے، اور ایسے الفاظ بھی ایسے بدبختوں کے لیے مناسب نہیں۔ ذرا سا کوئی چیز آ جاتی ہے تو وہ اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کے مقابلے میں آ جاتے ہیں کہ جہاں ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ ثانیہ زہرا کا ایک جملہ، ما رأیت الا جمیلہ، اس نے عبید اللہ ابن زیاد یا یزید کے ساری گفتگو کو توڑ دیا اور ختم کر دیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بی بی نے اس کے آگے فرمایا، ہؤلاء رجال کتب اللہ علیہم القتال لبرزوا الی مضاجعہم، یہ وہ مرد ہیں، روایات میں الفاظ میں اختلاف ہے، بی بی کے خطبے میں بعض جگہوں پہ رجال ہے، بعض جگہوں پہ قوم ہے، یہ وہ مرد ہیں، یہ قوم ہے کہ جن کے اوپر اللہ نے قتل کو لکھا تھا، وہ قوم ہے کہ جن کے لیے اللہ نے قتل کو لکھا تھا، لہٰذا یہ اپنے مقتل کی طرف بڑھ گئے۔ اور یہ پیغام قرآن ہے، قرآن سے ہٹ کے نہیں بی بی کی گفتگو، پیغام قرآن ہے یہ، لہٰذا یہ اپنے مقتل کی طرف چلے گئے۔ مطلب یہ کہ یہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں، جس کو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے، اللہ نے ان کو قتل نہیں کیا ہے، اللہ نے ان کے لیے اپنے راستے میں، دین کے راستے میں قتل لکھا تھا۔ جس چیز کو عبید اللہ بن زیاد یا یزید ایک غلط عنوان سے پیش کرنا چاہ رہا تھا، ثانیہ زہرا نے قرآن کے لہجے میں، قرآن کے انداز میں اسی چیز کو افتخار کے طور پہ پیش کر دیا۔ کتنا بڑا ٹرن، کتنا بڑا موڑ، بی بی دیکھیں، فصاحت، بلاغت، حضور ذہنی، کتنے اچھے انداز سے بی بی نے اس پوری گفتگو کے رخ کو موڑ دیا۔ یہ ایک پوائنٹ ہے، اور بی بی کے کارناموں کے اعتبار سے ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے کہ جہاں پہ بی بی نے پیغام رسانی، پیغام کے پہنچانے کے کام کو انجام دیا۔ جنگ تھی یہ، در واقع جنگ کیا تھی؟ باطل کی طاقت چاہ رہی تھی کہ امام حسین کے مقابلے میں اپنے پیغام کو پہنچائیں، ثانیہ زہرا یہ چاہ رہی تھیں کہ یزید کے مقابلے میں اپنے پیغام کو پہنچائیں۔ اختیارات بظاہر حکام کے پاس تھے، کیونکہ مجمع ان کا بلایا ہوا تھا، ان کے اپنے مزاج کے لوگ تھے، اپنی پسند کے لوگ تھے، دربار ان کا تھا، ماحول ان کا تھا، افراد ان کے تھے، حکومت ان کی تھی، سب کچھ ان کا تھا، اور ان سب کے بعد یہ قیدی تھے، لہٰذا بولنے کا پہلا حق ان کا تھا بظاہر، حقیقت میں تھا۔ اللہ اکبر عز و جل۔ أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد
اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. حالات کے اعتبار سے دربار ان کا، مجمع ان کا بلایا ہوا، ان کا اپنا ہم فکر ماحول ان کا پیدا کیا ہوا. پہلے کا جو بیک گراؤنڈ جس کی طرف نے اشارہ کیا، کوفے کا جو ماحول پہلے سے بنایا گیا ہے کہ لوگوں نے فتوے، اس منحوس فتوے پہ عمل کیا ہے قاضی شرح کے. اگر شام کا معاملہ ہے تو وہاں کا جو ماحول ہے نیگیٹو پروپیگنڈا ہے، لوگوں کو اہل بیت کا دشمن بنایا گیا. یہ ساری چیزیں ان کی چونکہ حکومت کے اعتبار سے ہیں، وہ لہٰذا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بولنے کا خود شروعات تو کی نا یزید نے، ابن زیاد نے. یہ جو حالات تھے، ان حالات میں یزید یا ابن زیاد کی طرف سے یہ شروعات یہ اس لیے تھی کہ وہ اپنے پیغام کو پہنچائے اور لوگوں کے سامنے یہ کلیئر کرے کہ یہ سرکار سید الشہداء کا جو قتل ہے، یہ قتل اس کے اعتبار سے صحیح ہے اور نعوذ باللہ یہ حکم پروردگار یا مرضی پروردگار کے مطابق. اس کے مقابلے میں ثانیہ زہرا کا کیا کام ہے؟ خون حسین کے پیغام کو پہنچانا. حالات کے اعتبار سے ظاہر سی بات ہے کہ پہلے کی مقدمہ سازی نہیں کی ہے، حالات مخالف بنائے گئے، فکریں آپ کے خلاف ہیں، مزاج آپ کے خلاف ہیں، مجمع آپ کے ہم آہنگ نہیں ہے، اسیری کا عالم ہے، دربار ہے. اور گفتگو میں ہوتا ہے کہ جو آدمی پہلے بات کرتا ہے عام طور سے لوگوں کے ذہنوں میں وہ زیادہ اثر کرتی ہے، چونکہ وہ خالی ذہن میں پہلا حملہ ہوتا ہے. بعد والے کو زیادہ محنت پڑتی ہے دفاع کرنے کے لیے. ان حالات میں بی بی کے مختصر جملات نے پورے مسئلے کو، ادھر سے پیغام یزیدی، ادھر سے پیغام حسینی، پیغام حسینی پیغام یزیدی پہ غالب آ گیا. لہذا ثانیہ زہرا پیغامبر کربلا، پیغامبر حسین، پیغامبر خون حسین، پیغامبر خون شہداء کربلا. ان حالات میں پیغام کو پہنچایا. لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ثانیہ زہرا نہ ہوتی، اگر جناب زینب نہ ہوتی تو کربلا کا خون گونگا ہو کے رہ جاتا، اس کے پیغام لوگوں تک نہیں پہنچتے. اگر ثانیہ زہرا نہ ہوتی تو اس وقت کا وہ قاتل، وہ جلاد، وہ یزید صرف اپنے زمانے کے یزید بن کے رہ جاتا، قیامت تک کے لیے یزید نہیں بن پاتا. اگر ثانیہ زہرا نہ ہوتی تو یہ پیغام کربلا ہم تک نہیں پہنچتا. یہ کام پیغامبر کا ہے. وہ یاد ہے دو پہلو انقلاب کے، ایک پہلو خون، دوسرا پیغام. ثانیہ زہرا نے پیغام پہنچایا. یہاں پہ ظاہر سی بات ہے کہ گفتگو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سارے کام کربلا کا تھا اور بی بی زینب کا تھا. یہ ذمہ داری ہر زمانے میں ہر ایک کی ہے. ہماری بھی تو کچھ ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ کربلا کے سرکار سید الشہداء کے خون کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں. شرائط ہم نہیں طے کریں گے، شرائط ہم نہیں طے کریں گے. ہم پیغامبر نہیں ہیں، ہم پیغامبر کے نقش قدم پہ چلنے والے. ثانیہ زہرا نے ہر طرح کے مجمع میں ہر ایک کے سامنے پیغام حسینی کو پہنچایا ہے. تو ہم کیوں پیغام حسینی کو شیعوں میں محدود کرتے ہیں؟ اس نقطے کو یقیناً بزرگ متوجہ ہیں، ہمارے نوجوان جوان اس کو محسوس کریں کہ کربلا عصر عاشور کے بعد جنگ کربلا ختم نہیں ہوئی ہے. جنگ کربلا جو اسلحوں کے ذریعے سے تھی، جو قتل و قتال والی جنگ تھی، وہ عصر عاشور تک تھی. عصر عاشور کے بعد پیغام کی جنگ ہے. مقابل سے یزیدی پیغام ہے، ہماری طرف سے حسینی پیغام ہے.
دشمن پیغام حسینی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پہ ثانیہ زہرا یا امام سجاد کے پیغام کو روکنے کی کوشش کی گئی، اور اس پیغام کو روکنے کے لیے دشمن کے پاس اتنی بڑی فریب کاری اور چال بازی تھی کہ امام سجاد کے خطبے کو روکنے کے لیے اذان شروع کر دی۔ یعنی کیا مطلب؟ جو سازشیں آج دکھ رہی ہیں یہ نئی سازشیں نہیں ہیں، پیغام کربلا کو روکنے کے لیے دین سے ہی کچھ لا کے پیش کریں گے۔ لہٰذا اگر آج ہماری عزاداری پیغام کربلا سے خالی ہوتی ہے، کیا کہیں اس کے آگے؟ اس کا مطلب کہ ہم اس پیغمبری کے فرائض و ذمہ داری کو ادا نہیں کر پا رہے، ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر پا رہے۔ اگر ہماری مجلسیں پیغام کربلا سے خالی ہیں تو اس کا مطلب کہ اس مرحلے میں، اس معاملے میں ہم شکست کھا گئے۔ ہم اہل بیت نہیں، نعوذ باللہ، کربلا نہیں، ہم شکست کھا گئے جو آدمی اس مقام پہ۔ آج ذمہ داری ہے، اس فرض شہزہ کی ذمہ داری ہے کہ پیغام کو پہنچائے، لوگوں تک پہنچائے۔ اس وقت یہ کوشش تھی کہ ثانیہ زہرا کے الفاظ نکلنے ہی نہ پائیں، یزید کے الفاظ نکلنے ہی نہ پائیں۔ آج دشمن اصل عزاداری، نام عزاداری کو نہیں چھین پا رہا ہے، لیکن پیغام عزاداری کو چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ پیغام عزاداری میں اہل بیت کا پیغام ہے، اہل بیت کا میسج ہے۔ عزاداری پیغام کربلا کے ساتھ سنت ثانیہ زہرا، پیغام کربلا کے بغیر ہو تو نہیں معلوم کس کی سنت ہے، کس کے روش پہ عمل کر رہے ہیں، نہیں معلوم۔ اہل بیت کی روش یہ ہے، اور کہیں بھی جن کو جہاں موقع ملا، کوفے میں بھرے دربار میں، بازار میں، مجمع کے سامنے، شام میں دربار میں، بازار میں، مجمع کے سامنے پیغام کو پہنچایا آپ نے، اور ایسا پہنچایا کہ سامنے والے کو سمجھ میں آئے، سامنے والی کی ضرورت کے مطابق تھا۔ عزاداری اس کا نام ہے، سب کے لیے ہے یہ۔ اس کو محدود کرنا یہ ہم کو حق نہیں حاصل ہے کہ ہم اس کو محدود کریں۔ یہ پیغام ہر ایک تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ جب روش سے چیز ہٹتی ہے اہل بیت کی تو پھر وہ مفید نہیں رہتی ہے۔ جس آیت شریفہ کو، بس ہم اس بات کو رکھ کے اور آپ کی زحمت تمام کریں، جس آیت شریفہ کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، یہ وہ آیت ہے کہ جس کو مختلف موقعوں پہ، مختلف اہم خطبات میں معصومین کی طرف سے ذکر کیا گیا۔ معصومین ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ صدیقہ طاہرہ نے بھی ذکر کیا۔ کیا ہے آیت شریفہ میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَن یبتغ غیر الاسلام دینا، جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپناتا ہے، فَلَن يُقْبَلْ مِنْهُ، تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کس کے لیے ہے یہ؟ بہت سارے خطبات میں مسلمانوں سے کہا گیا ہے۔ مسلمان کب اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنا رہے ہیں؟ یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ لہذا ایک آیت شریفہ اس مسئلے کو بہت آسانی سے حل کر رہی ہے۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بعض پہ ایمان لائے ہیں اور بعض سے ہم انکار کر رہے ہیں۔ کیا مطلب بعض پہ ایمان لانا؟ جس پہ ہمارا ایمان ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، جس پہ ایمان نہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم دین کے بعض حصے پہ عمل کر رہے ہیں اور بعض کو چھوڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہمارا ایمان پورے پہ نہیں ہے، بعض پہ ہے۔ ہم بعض پہ ایمان لائے ہیں اور بعض کو چھوڑ رہے ہیں، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کیا ہے کہ جہاں انسان پورا کا پورا داخل ہے، لیکن جب انسان اس مقام پہ آ جائے نؤمن ببعض ونکفر ببعض، تو اس کے آگے قرآن کہتا ہے یریدون ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بیچ ایک راستہ الگ سے نکال لیا جائے۔ یہ جو بعض والے ہیں، ٹھیک ہے کہ وہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں،
آنکھ ہے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن جس اسلام کو مانگا گیا ہے، جس اسلام کے لیے کہا گیا ہے، جس اسلام کا حکم دیا گیا ہے، اس اعتبار سے ادخلوا فی السلم کافہ کا مصداق نہیں، بعض ادھر سے، بعض ادھر سے، بعض یہاں سے، بعض پہ عمل، بعض پہ نہیں عمل۔ جنگ کربلا کے آغاز کے پیچھے بنیاد میں اگر دیکھا جائے تو یہ چیزیں تھیں کہ جو اثر انداز تھیں۔ سرکار سید الشہداء نے بصرے والوں کو جو خط لکھا ہے تو اس میں یہی تو شکوہ کیا ہے کہ سنتیں مرتی جا رہی ہیں، بدعتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ جس سنت یہ وہ مستحب نہیں ہے، یعنی روش اسلام کی مستحبات کا شکوہ نہیں ہے، یہ سنت یہاں مستحب کے معنی میں نہیں ہے۔ دین میں سے کچھ نکال لیا، کچھ داخل کر دیا اپنے حساب سے۔ ہم نے جیسے دن میں عرض کیا آپ کی خدمت کی بجائے اس کے کہ خود کو دین کے اعتبار سے بدلیں، دین کو اپنے حساب سے بدلنے کی کوشش۔ یزید نے یہی کیا تھا۔ یزید کی پرابلم کیا تھی؟ یہی پرابلم تھی، نام اسلام کا، پرچم اسلام کا، عہدہ اسلام کا، بیت المال اسلام کا، لیکن کام کیا تھا اس کا؟ اپنی ذات کے اپنے فائدے کے لیے، اپنی ذات کے لیے۔ یہ در واقع اسلام میں نہیں ہے۔ لوگوں کے درمیان بدعتیں رائج ہو رہی تھیں، لوگوں کے درمیان سے سنتیں مر رہی تھیں، قانون اسلام ختم ہو رہا تھا، شریعت کے احکام ختم ہو رہے تھے، لوگ احکام کو تبدیل کر رہے تھے، روش ختم کر رہے تھے، بہت سی چیزیں تبدیل ہو رہی تھیں۔ خود اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کون کون سی اور کس طرح کی چیزیں ختم ہو رہی تھیں، تبدیل ہو رہی تھیں، اور جو تبدیلی آئی وہ کس زمانے میں کیا آئی۔ ایک طولانی گفتگو ہے کہ جس پہ غور و فکر کریں تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو نسبتاً زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کون سی چیز ہے۔ سرکار سید الشہداء کے جو اقوال ہیں، آپ لائن سے دیکھیں، اور مسلسل ہم بیان کرتے رہتے ہیں، اتنا نہیں کہ وہ ساری باتیں بیان کریں۔ اللہ ترون الی الحق لا یعمل بہ، کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے؟ وإلی الباطل لا یتناہی عن، باطل سے نہیں روکا جا رہا۔ لِیَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فِی لِقَاءِ اللہ، مومن کو ایسے حالات میں موت کی رغبت ہونی چاہیے، مر جائے مومن اس کے مقابلے میں، جس کو ہم آج بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لہذا نؤمن ببعض ونکفر ببعض کی منزل میں ادخلوا فی السلم نہیں ہے، اس ادخلوا فی السلم کافہ میں۔ یہ اسی طریقے سے خود اس مکمل دین کا پہنچانا کہ کس ہدف کے لیے سرکار سید الشہداء نے اتنی عظیم قربانی دی، وہی جس ہدف اور جس مقصد کے لیے سرکار سید الشہداء نے قربانی دی، اسی کو پہنچانے کا کام ثانیہ زہرا نے کیا۔ بی بی اسی کی پیغمبر تھی، بی بی نظام اسلام کی پیغمبر تھیں، بی بی احکام اسلام کی پیغمبر تھیں، بی بی افکار اسلام کی پیغمبر تھیں۔ اسی لیے اس کے بعد سے فکر کربلا کو الگ نگاہ سے دیکھا گیا ہے، اس لیے کہ کوفیوں کی فکر اسلام کی فکر نہیں ہے، شامیوں کی فکر اسلام کی فکر نہیں ہے، بصرے والوں کی فکر اسلام کی فکر نہیں ہے، کربلا کی فکر اسلام کی فکر ہے۔ لہذا آج دشمنان اسلام ہمارے درمیان کوفے کی فکر کو لانا چاہ رہے ہیں، کربلا کی فکر کو چھیننا چاہ رہے ہیں۔ اگر ہمارے اندر قربانی کا جذبہ ہے تو کربلا کی فکر ہے، اور اگر اپنے آپ کو بچا لینے کا جذبہ ہے تو یہ کوفے کی فکر ہے۔ اگر آج ہمارے درمیان غلط اسلام پیش کیا جاتا ہے اور بغیر تحقیق کے ہم قبول کر لیں تو یہ شامیوں کی روش ہے، اور تحقیق کر کے حقیقت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں تو یہ کربلا والوں کی روش ہے۔ اسلام تو غلط پیش کیا ہی جائے گا۔ کل کے یزید نے اپنے فائدے کے اسلام کو پیش کیا، آج کے اورینٹلزم، آج کے MI6 اپنے فائدے کے اسلام کو پیش کر رہے ہیں۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہیں سے ہم نے اسلام کے نام پہ کچھ بھی سن لیا اور سب قبول کر لیا۔ اسلام کے نام پہ واٹس ایپ پہ آ گیا اسلام قبول کر لیا، سوشل میڈیا پہ آیا ہوا اسلام قبول کر لیا۔ ہمارے کلمے میں سوشل میڈیا رسول اللہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کربلا کا پیغام ہے۔ واقعی دین کو، مکمل دین کو، حقیقی دین کو، کمپلیٹ دین کو اپنانا، عمل کرنا، باقی رکھنا، اس کے لیے قربانی دینا، اس کے اوپر حتیٰ اپنی جان کو نثار کر دینا، یہ کربلا کا پیغام۔
جان بچا کے بیٹھے رہ جانا، یہ کوفیوں کی روش ہے۔ بس ہم نے آپ کی زحمت تمام کی، لہذا بات کو شروع کے جملات سے جوڑیں۔ دو پہلو، ایک خون، انقلاب کے دو پہلو، ایک خون، دوسرے پیغام کا پہنچانا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر ایک انقلاب آنے والا ہے، جو انقلاب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ جو انسان کربلائی ہے، یقیناً کربلا میں خون دینے والا مرحلہ گزر چکا ہے۔ کربلا کے میدان میں خون دینے والا مرحلہ گزر چکا ہے۔ آج کوئی نہیں کہہ سکتا ہم کربلا جا رہے ہیں، امام حسین جنگ کر رہے ہیں اور ساتھ میں خون دیں گے، کہہ سکتا ہے کوئی؟ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن کربلا کے نام پہ خون دینے والا مرحلہ باقی ہے۔ پیغام پہنچانے کے لیے پیغام کربلا کے مرحلے میں خون دینے والا مرحلہ باقی ہے، کہ جس کی ہم تمنا کرتے ہیں زیارت میں، اللہ یا لیتنی کنت معکم۔ اگر ایسا نہیں ہم کر سکتے ہیں تو اپنے آپ کو تبدیل کریں اور اس جملے کے لائق بنائیں۔ انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، اہل بیت جن سے آپ حالت صلح میں ہیں ان سے ہم حالت صلح میں ہیں، جن سے آپ حالت جنگ میں ہیں ان سے ہم حالت جنگ میں۔ اگر ہمارا یہ مزاج، ہمارے اندر یہ شجاعت نہیں ہے تو اپنے آپ کو تبدیل کریں، اس لائق بنائیں۔ جب یہ تبدیلی پیدا ہوگی تو جو آگے کا مرحلہ ہے، خون، پیغام، اس کے بعد پھر ایک خون کا مرحلہ آنے والا ہے۔ اگر اس خون کے مرحلے میں شامل ہونا ہے تو اس پیغام کے مرحلے کا ہم کو پابند بننا پڑے گا، اور جو لوگ پیغام کے مرحلے کو سر نہ کر پائے وہ خون کے مرحلے کو کیا سر کریں گے؟ پیغام کے مرحلے میں ہم کو اپنی ساری توانائی، ساری کوششیں صرف کرنی پڑیں گی۔ میں نے عرض کیا کہ ثانیہ زہرا، وہ جو مصائب ہم سمجھتے ہیں جن کو مصائب، وہ بہت چھوٹے مصائب ہیں نسبتاً، کوئی مصیبت چھوٹی نہیں نسبتاً ان مصائب کی بنسبت کہ جو ثانیہ زہرا کے لیے واقعی مصیبتیں تھیں۔ لیکن دونوں مصائب کی حالت میں بی بی کی زندگی پہ اثر نہیں پڑا، اطاعت و عبادت پہ اثر نہیں پڑا، ورنہ ایک خاتون کہ جو بھوک و پیاس، آپ تصور کیجئے کہ کوئی خاتون، عورتوں کے دل کمزور ہوتے ہیں نا، اپنے بچوں کی بھوک و پیاس کو برداشت نہیں کر پاتی، لیکن زینب نے اس عالم میں سجدہ شکر کیا ہے۔ اون محمد کا جنازہ آیا ہے، وہ زینب کی جو علی اکبر کے جنازے میں سب سے آگے تھیں، جب اون محمد کے جنازے آئے ہیں تو اپنے خیمے میں سجدہ شکر میں تھی۔ آسان ہے کہ جس کے بیٹے قتل ہو گئے ہوں اور سر سجدہ شکر میں رکھ دے؟ ایسے حالات میں جہاں پہ چاروں طرف تیر و تلوار کی آواز ہو، دشمنوں کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز ہو، ایسی صورت میں جب سارے مرد قتل ہو چکے ہوں، پھر آخر میں حسین کو خدا حافظ کہہ دینے کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے۔ اس آواز کو سننے کے لیے کہ یہ گھوڑ سواروں ابھی گھوڑوں سے نہ اترنا، لاشِ حسین کو پائمال کرنا ہے، اس آواز کو سننے کے لیے زینب جیسا صبر چاہیے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب 11 محرم کی یہ قافلہ گزر رہا تھا اور زینب نے اپنے بھائی کے جنازے کو دیکھا، یہ ایک جنازہ نہیں تھا، بہت سارے مظالم کی داستان تھی۔ وہ جنازہ کہ جس کے جسم پہ سر نہیں، وہ جنازہ کہ جس کے جسم پہ لباس نہیں، وہ جنازہ کہ جو مسلمانوں کے درمیان ہے اس کو دفن نہیں کیا گیا، وہ جنازہ کہ نہ یہ کہ دفن نہ کیا گیا ہو بلکہ اس جنازے کے اوپر گھوڑوں کے ٹاپوں کے نشان ہیں، ہڈیوں کو توڑ دیا گیا ہے، اتنے تیر کے زخم ہیں کہ جنازہ پورا زخمی ہے۔
کسی گھر میں کوئی عام جنازہ آ جاتا ہے تو قیامت برپا ہو جاتی ہے. کوئی زینب کی جگہ سے پوچھے کہ جو اس حال میں اپنے بھائی کے جنازے کو دیکھ رہی ہے اور کیسے زینب نے برداشت کیا. عزاداروں، اس حال میں جنازے کو دیکھنے کے بعد یہ پیغامبری کے فریضے کو انجام دینا، یہ واقعی زینب کا کمال ہے. پورے راستے زینب کبھی بچوں کی بھوک و پیاس کو دیکھ رہی ہیں، کبھی آپ کی نگاہ شہداء کے کٹے ہوئے سر پہ ہے. ان حالات میں یہ بیویوں کو صرف پریشان کرنے کے لیے تھا. حتیٰ بس آخری جملے اور آپ کی زحمت تمام کہ شام کے دربار میں یزید نے یہ چاہا کہ اہل بیت کو پریشان کریں، ان کا غم تازہ کریں. لہٰذا غم تازہ کرنے کے لیے شہداء کے سروں کو لایا گیا، امام حسین کے سر کو لایا اور صرف اتنا ہی نہیں، سر کی توہین کی گئی. عزاداروں، وہ اہل بیت کہ جن کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ادب و احترام کی ضرورت ہوتی ہے، بھرے ہوئے دربار میں مجمع کے سامنے اگر سر کی توہین کر دی جائے تو اس کا برداشت کرنا اتنا آسان نہیں ہوا کرتا. لیکن ہمارا لاکھوں سلام ہو امام سجاد کے صبر پہ، ثانیہ زہرا کے صبر پہ کہ ان سارے مراحل کو برداشت کیا، لیکن پیغامبری پہ کوئی آنچ نہیں آنے پائی. پیغام حسینی کو بہترین انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. ماتم حسین.